جھنگ میں سیم نہر ٹوٹنے سے منڈی بلیانہ اور کھولڑا باکر کی آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا۔ سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کے مکین مزید مشکل میں پھنس گئے۔ ہمارے نمائندے مصعب فاروق سے تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں۔ مصعب بتائیے گا۔ دریا چناب کے سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد اب لوگ اپنے گھروں کی واپسی کا راستہ انہوں نے اپنایا ہے، تو اس وقت گھروں کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے، گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو یہاں پر کس قسم کی امداد دی گئی ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ ساڈے مکان گر گئے، ساری فصلیں خراب ہو گئی ہیں، ڈنگراں دا کوئی چارہ نہیں، بچے نکے نکے بڑے مچھر اور بڑے مجبور ہیں۔ ساڈا باقاعدہ موقع چیک کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے گزارش ہے ساڈا حق سان ملا جائے۔ سیلاب متاثرین شدید اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس علاقے کے لیے یہاں پر خصوصی اقدامات کرے اور لوگوں کو یہاں پر امداد دے۔ اونچ شریف میں سیلاب متاثرین منشن بند پر موجود ہیں اور پانی اترنے کے بعد اپنے گھروں میں واپسی کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ مزید بتائیں گے عدنان ظہور۔ جی بالکل، سیلابی ریلے اونچ شریف کے موازیات سے تو گزر چکے ہیں، لیکن علاقوں میں پانی کی سطح 7 سے 8 فٹ ابھی بھی بلند ہے۔ لوگ بندوں پر بے یار و مددگار موجود ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ ہمیں کھانا ملا ہے، نہ جانوروں کے لیے راشن ملا ہے۔ ہمارے گھر دریا برد ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں بستی دبئی اور بستی بھٹی میں، جہاں میرے ساتھ موجود ہیں متاثرین، مزید ان سے جانتے ہیں۔ مکان یکے گر گئے، اساں بالیں کو موجود جگہ تے بلائے سے واپسی والے سے سامان وہی کچھ بچ گئے، کچھ لڑ گئے۔ نکے نکے بچے مہربانی تھی ونجے سارے نال تاون کیتے ونجے جھوپڑیاں بڑے نے پیسے نکیا نکیا کچی دیوار جاں تے وستی موزہ بیٹا میں وستی دبئی تے بھٹی وستی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی امداد نہیں دی گئی، ہمارے گھر دریا برد ہو چکے ہیں، حکومت ہمارے گھروں کا اسٹیمیٹ لگا کر ہمیں گھر تعمیر کرا دے اور آنے والی فصل کے لیے اقدامات اٹھائے۔ جی چشتیہ میں سیلاب سے 60,000 ایکڑ زرعی زمین دریا برد ہو گئی، سینکڑوں گھر ڈوب گئے۔ ہزاروں متاثرہ افراد اس وقت حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد علی سے۔ ستلج میں چشتیہ کے مقام پر سیلابی ریلے نے تباہی کی تاریخ رقم کر دی۔ 60,000 ایکڑ کے قریب جو رقبہ تھا وہ دریا برد ہو گیا، لوگوں کی تیار فصلیں تھی وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ 1000 کے قریب چھوٹی اور بڑی آبادیاں جو ابھی بھی پانی کی لپیٹ میں، مین سڑکات ہیں جو وہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ لوگوں کے جو ہے متعدد گھر ہیں جو وہ دریا برد ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں ایک بستی میں موجود ہوں جہاں پر اپنا ایک بنا ہوا صاف ستھرا اچھا گھر چھوڑ کر یہ لوگ گئے تھے، واپس آئے ہیں تو کس طرح کی حالت دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے گھر جو ہے وہ مکمل تباہ و برباد ہو گئے ہیں، مکان مکمل گر گئے ہیں، چاردیواری گر گئی ہے، ہماری فصلیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں۔ مریم نواز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ سروے کروائیں ایمانداری سے، یہ لوگ جو سروے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں لوگوں کی مدد کی جائے۔ سیلاب متاثرہ کا کہنا تھا کہ بالکل آباد اور بستا ہوا گھر چھوڑ کر گئے تھے، واپس آ کر دیکھا ہے تو گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ حکومت وقت سے امداد کی جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں۔ جی لیاقت پور میں سیلاب نے بستی گلمانی کے 500 گھر اجاڑ دیے، کسی کا جزوی تو کسی کا مکمل گھر ملیا میٹ ہو گیا تو کوئی اپنے قیمتی سامان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مزید بتائیں گے عاصم ممتاز۔ دریائے چناب نے جو ہے ہنستے بستے 500 گھر جو بستی گلمانی کے تھے اس کو اجاڑ کے رکھ دی ہے۔ لوگوں کو مشکلات کا اس وقت بھی سامنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کا کمرہ گر گیا ہے تو کسی کی چار دیواری اور کسی کا پورا جو گھر ہے ملبہ میٹ ہو چکے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کتنا نقصانات ہوئے اور کس طرح گھر ہیں؟ ہمارے علاقے میں جتنا گھر تھے غریب لوگوں کے سارے گر گئے ہیں، رہنے جو بچے ہوئے ہیں وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اس وقت پریشان ہیں، حکومت نے ہمیں ابھی تک کوئی کیمپ وغیرہ بھی نہیں دیے۔ یہ میرا گھر ہے سامنے، سارا ختم تھیا پہ، نہ کنے دانے بچے کھاون کتے بھوہا وہ کہیں نہیں بچا، آدھ مال لوڑ گیا آدھے۔ حکومت کو چاہیے میرے کو گھر بڑھاتے رہے۔ آگے موسم جو ہے بدلنے والا ہے جس کی وجہ سے میری کمرہ اور چار دیواری نہ ہونے اس کے مشکلات کا سامنا، یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت سے کہ میرے گھر کا سروے کرایا جائے، جتنا میرا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرایا جائے۔ جی عارف والا میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ہے، جس سے بزرگ، بیمار اور بیوہ خواتین بھی شدید متاثر ہیں۔ ایسی ہی ایک بیوہ خاتون کے مشکلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسلم۔ جی بالکل، دریا ستلج کے سیلابی پانی نے ایسی تباہی کی داستانیں رقم کی ہیں کہ جسے سن کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ میں اس وقت نورے والا بند پر ایک جو خیمہ بستی کیمپ کی گئی ہے اس میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ ایک بیوہ خاتون ہے، اس کی اس مشکل گھڑی میں کیا حالات ہیں، کن مشکلات کا اسے سامنا ہے، یہ اس سے بات کرتے ہیں۔ گھر مکان جڑے نو گر گئے،
ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਨੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਂ ਬਵਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ कोई जगह नहीं असी बच्चों ला तो बड़ी मुश्किल कर रहे हैं। जो बेवा खातून है उसका इस मौके पर कहना है कि मैं चूंकि मरीजा भी हूँ तो मेरी बच्चियां हैं, मैंने उनकी शादी भी करनी है, तो मैं हुकूमती इमदादी इकदामात की मुंतज़िर हूँ। जी सजावल में दुल्हा दरिया खान पुल पर सैलाबी सूरत हाल है। कच्चे के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। तैयार फसलें तबाह होने से काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद बताएंगे सलीम खोसो। जी बिल्कुल, कोटली डाउन स्ट्रीम में मुसलसल पानी के सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त सजावल के मकाम से 3 लाख से जायद क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है उसका गुजर यहाँ से हो रहा है, जिसके बायस कच्चे के कई जो देहात है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ गए हैं और लोग इस वक्त जो है वो बेघर हो गए हैं और मुख्तलिफ जो है वो खुश्क इलाकों पर उन्होंने पनाह लिए। हजारों एकड़ पर मौजूद जो फसलें थी वो जो है वो मिलावट हो गई, जिसमें केले, पपीते, भिंडी समेत दीगर सब्जियां थी जो ना वो पानी के नजर हो गई, जिसके बाद से जो काश्तकार हैं वो सख्त परेशान है। हमारे साथ काश्तकार भी मौजूद, इनसे बात करेंगे। जानवर बेच के हमने आबादी की थी, इधर टमाटे थे, मिर्च थे और चावल थे, दाने थे, सारे डूब गया है। अभी ये हमारा नुकसान बहुत हो गया है। अभी हम गरीब आदमी है, कहाँ से लाए। इस वक्त ये लोग इस वक्त जो है वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। जी